بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیس نمبر 24۔ رائنا پارلر جانے کے لیے تیار تھی۔ ملازمہ اس کا عروسی لباس اور دیگر چیزیں رکھ رہی تھی۔ کومل اور رنم دونوں اس کے ساتھ جا رہی تھیں۔ تمہیں اپنا برائڈل پسند ہے؟ گاڑی پارلر جانے والی سڑک پہ مڑ رہی تھی جب کومل نے گھما پھرا تیسری بار یہی سوال کیا۔ ہاں مجھے پسند ہے، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ تمہیں اس ڈیزی ڈریس کو پہن کر آکورڈ فیل نہیں ہوگا؟ کومل نے اب ایک نئے زاویے سے سوال کیا۔ مجھے کیوں آکورڈ فیل ہوگا؟ ساری عمر اپنے پاپا کے دیے ہوئے پیسوں سے خریداری کی ہے، بے دردی سے رقم خرچ کی ہے، یہ شہریار نے اپنی کمائی سے خریدا ہے، مجھے فخر ہے اس پہ۔ رائنا اس بات غصے سے بولی تو کومل جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ دلہن بن کر رائنا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا عروسی لباس اور جیولری اتنی قیمتی نہیں تھی پر ایسی گئی گزری بھی نہیں تھی۔ شہریار کو جاب شروع کیے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ہی سب کچھ لیا تھا۔ نہ تو اس نے اپنے والدین سے شادی جیسا معاشرتی فرض نبھانے کے لیے کوئی مالی مدد دی تھی اور نہ ہی رائنا کے پاپا سے کچھ لینا گوارا کیا تھا۔ اسے اپنی محنت اور اللہ پہ بھروسہ تھا اور اکثر نوجوانوں کی طرح شارٹ کٹ جیسے راتوں رات ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے خواب نہیں دیکھنا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر وہاب کے ساتھ ساتھ اپنا پارٹ ٹائم بزنس بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ اسی کی برکت تھی کہ اس نے رائنا کے لیے شادی کی خریداری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا چھوٹا سا گھر بھی خرید لیا تھا۔ اسے جب رائنا کے برابر لا کر بٹھایا گیا تو انجانے سے تفاخر سے اس کی گردن اور سر اوپر اٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اور چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ رائنا کے مقابلے میں اپنی حیثیت پہ شرمندہ نہیں ہے۔ اس کے پاس رائنا کے پاپا یقینی دولت نہیں تھی لیکن اس کے انداز اور شخصیت سے کسی قسم کی احساس کمتری نہیں جھلک رہا تھا۔ رنم رائنا سے قدرے دور کھڑی اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ اگر ایسا برائڈل ڈریس اس کا ہوتا تو اتنے مہمانوں کے بیچ کبھی نہ پہنتی، پر رائنا کتنی مسرور تھی۔ رنم کے لیے تو یہ بہت ہی حیران کن بات تھی کہ شہریار رائنا سے کم حیثیت ہونے کے باوجود سسرال سے کسی قسم کی مدد نہیں لے رہا تھا۔ وہ چاہتا تو بہت آسانی سے بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا کیونکہ رائنا کے پاپا بیٹی کو گاڑی، بینک، گھر، بیلنس، پیش قیمت فرنیچر، زیورات سب کچھ ہی تو دینا چاہ رہے تھے، پر شہریار نے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا تھا اور رائنا کو بھی سختی سے منع کیا تھا۔ رنم جلد از جلد گھر جا کر اپنے پاپا سے یہ خبر شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ روبینہ آپا آئی ہوئی تھی۔ کمال اور عفت خانم کے گھر سے واپسی کے بعد آج روبینہ کے یہاں ان کا پہلا چکر تھا۔ اس کے بعد بہن سے ان کی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ کمال کے بارے میں امیر علی نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران روبینہ نے اچانک بہن سے یہ سوال کر لیا، امیر بھائی نے کیا فیصلہ کیا ہے کمال کے رشتے کے بارے میں؟ ابھی تک تو وہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا ہے۔ تمہارے بھائی کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے بولی، ویسے سچ پوچھو تو مجھے کمال کی ماں سے مل کر ذرا بھی کسی قسم کی خلوص یا گرمجوشی کا احساس نہیں ہوا۔ پھر گھر کی حالت کیسی عجیب سی ہے، اوپر سے کمال کے جو فوٹو میں نے دیکھی ہے مجھے تو کمال بھی پسند نہیں آیا، اتنی زیادہ عمر کا لگ رہا ہے، کم سے کم زیان لڑکا زیان کے جوڑ کا تو ہو۔ روبینہ نے تو بڑے عام سے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، بس زرینہ بیگم کو جیسے غصہ آ گیا۔ روبینہ آپا کمال اور اس کے گھر اور اس کی ماں عفت خانم کے خلاف بولتے ہوئے در حقیقت زیان کی سائیڈ لے رہی تھی اور یہی اس معاملے کا اختلافی پہلو تھا۔ اتنی بھی زیادہ عمر کا نہیں ہے کمال، رہی گھر کی بات ہو، اچھا کماتا کھاتا لڑکا ہے، گھر بھی ٹھیک کروا لے گا، زیان کے عیش ہوں گے، نندیں اپنے گھروں کی ہیں، ساس بوڑھی اور بیمار ہے، اس کا اپنا راج ہوگا۔ زرینہ بڑھ بڑھ کر کمال کی حمایت میں بول رہی تھیں، پر بہن کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اسے متفق نہیں ہو پائی تھی۔ کچھ بھی صحیح، وہ لاکھ بری ہونے کے باوجود زرینہ کی طرح دشمنی اور بدگمانی میں اندھے ہو جانے والوں میں شامل نہیں تھیں۔ وہاب ان کا لاڈلا بیٹا زیان کی محبت میں پاگل تھا۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے روبینہ ماں کی حیثیت ہونے سے چاہ رہی تھی کہ زیان کا رشتہ وہاب سے طے ہو جائے، پر زرینہ ان کی ماں جائے اس حق میں نہیں تھی۔ روبینہ اپنی بہن کی فطرت، ہٹ درمی اور ضد سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے انہیں 1% بھی امید نہیں تھی کہ زرینہ اس رشتے پر آمادہ ہوگی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ پر کمال کی صورت میں زرینہ نے زیان کے لیے جو رشتہ اسے دکھایا تھا وہ بھی زیان کے لیے ہر لحاظ سے ناموزوں تھا۔ چپ چاپ خاموش گہری اداس آنکھوں والی زیان پہ نہ جانے کیوں انہیں رہ رہ کر ترس آ رہا تھا۔ آپا روبینہ کے منہ سے کمال کی زیادہ عمر والی بات انہیں بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ امیر علی کے بعد آپا کے منہ سے بھی یہی اعتراض زرینہ کو بھایا نہیں۔ عمر سے کچھ نہیں ہوتا، مرد کی قابلیت دیکھی جاتی ہے۔ کمال خوب کما رہا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس کے گھر کی حالت زار اور عفت خانم کی مہمان نوازی سے کمال کا خوب کماؤ پوت ہونا ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ زیان کو ہر خوشی اور سہولت دے سکتا ہے۔ کسی عورت کی طلب کی یہ آخری حد ہوتی ہے کہ اس کی ضروریات اور خواہشات پوری ہوتی رہیں۔ زرینہ بیگم کے پاس اپنے دلائل اور اپنا دماغ تھا۔ زیان کالج سے لوٹی تو گھر میں سناٹا تھا، ویسے بھی اس وقت سب کھانا کھا کر آرام کرتے تھے۔
آفاق، رابیل اور منال اس سے پہلے اپنے گھر آتے اور کھانا کھا کر اپنے اپنے کمرے کی راہ لیتے۔ دوستو اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔